فرمائے۔ اور ہم لوگ آپ کو پتہ ہے عنوان ہمارا سیرت فاطمہ زہرا کی روشنی میں اپنے کرداروں کا انشاءاللہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے ہم اپنی بیوی کے نقش قدم پہ چل سکیں، اور جو انہوں نے ہمارے لیے راستے بنائے ہم ان راستوں پہ چل سکیں جو راستے ہمارے لیے انہوں نے معین کیے۔ اور آپ کو میں نے کل حدیث بھی سنائی تھی رسول خدا کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میری رضا جو ہے وہ فاطمہ کی رضا کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور جس نے جناب فاطمہ کو راضی کر لیا تو اس نے رسول خدا کو راضی کر لیا، اور جس نے رسول خدا کو راضی کر لیا وہ خدا تک پہنچ گیا، اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے خدا کو راضی کر لیا تو اب اس کے کیا کہنے، اس کے مقام کے کیا کہنے، اس کا تو ظاہر ہے کہ دیکھیے آپ دنیا میں بھی وہ ہر مشکل سے پار ہوتا چلا جائے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے آسانی ہے، کیونکہ آخرت میں دیکھیں زیادہ ضرورت ہے کہ خداوند عالم کی جو نظر ہے وہ آپ کے اوپر ہو، اور خاص نظر ہو، کرم والی نظر جس کو کہا جاتا ہے وہ نظر ہو۔ تو ان ہستیوں نے دنیا کے اندر اتنی مشکلات اٹھائی ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود مقام دیکھیں مشکل کے بعد ہی بنتا ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے نا کہ مقام کیسے بنتا ہے، مشکل کے بعد۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جتنی محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو اس کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے، اس کو اس کا مقام ملنا شروع ہوتا ہے۔ یہ گھریلو سطح سے لے کے ملکی سطح تک، بین الاقوامی سطح تک یہی بات جو ہے وہ چلتی ہے کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اس کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک روز ہماری بیوی اپنے بابا کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کیا ان کے ارمان نہیں تھے ان کے بھی ارمان تھے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ خواہشات صرف آپ ہی کے اندر ہے، جو بھی انسان انسانی شکل کے اندر بیکر کے اندر موجود ہے وہ خواہشات رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بی بی نے بھی جا کے اپنے بابا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو رسول خدا نے پلٹ کر جواب یہ دیا کہ بیٹی جس کی تم کنیز خاص ہو اسے مانگ لو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیسا جواب دیا، کہا کہ جس کی تم کنیز خاص ہو اس سے مانگ لو۔ تو اس وقت بی بی نے جب رات کو نماز شب پڑھی، مصلی پہ بیٹھی اپنے اور دعا مانگی، رسول خدا نے کہا تھا کہ نماز شب پڑھو گی دعا کرنا خدا سے، مصلی اٹھا کے پھر دیکھ لے، پہلے دعا کرنا۔ بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، خدا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور جب مصلی اٹھا کے دیکھا تو یاقوت سرخ کی انگوٹھی موجود۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بیوی بہت خوش ہوئی اور وہ انگوٹھی آپ نے پہن لی، لیکن جب رات کو سوئی تو جنت خواب میں دیکھی، اور جنت میں 3 محل ایسے دیکھے کہ جس کی نظیر خود جنت میں نہیں تھی، اس کی مثال خود جنت میں نہیں تھی، اتنے خوبصورت محل دیکھے۔ تو پوچھا کسی سے یہ کس کے ہیں، کہا یہ فاطمہ بنت محمد کی۔ تو جب یہ پتا چلا کہ یہ میرے ہی محل ہے تو بی بی ایک محل میں داخل ہو گئی، ایک محل کے اندر جب داخل ہوئی اور وہاں پر آپ نے دیکھا پورے محل کا جائزہ لیا، دیکھا ایک تخت ہے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے 3 پائے ہیں، چوتھا پایا اس کا نہیں ہے، اور وہ جیسے لنگڑا ایک چیز کوئی ہوتی ہے اس حالت کے اندر وہ تخت پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کسی سے کہا کہ یہ اس کا چوتھا پایا کیوں نہیں ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اس تخت کی، اس محل کی جو مالکن ہے انہوں نے انگوٹھی مانگی تھی، اور پروردگار نے وہ اس تخت کے پائے سے وہ انگوٹھی بنا کر ان کو دے دی۔ تو اب جب خواب سے بیدار ہوئی، جا کے بابا کو خواب سنایا تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے آل عبد المطلب یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ کہا کہ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، کہا کہ بیٹی یہ انگوٹھی واپس کر دو۔ تو جناب بی بی نے جس طرح مصلی کے نیچے نماز میں وہ انگوٹھی واپس رکھ دی، واپس چلی گئی۔ پھر اسی رات خواب میں دیکھا اور اسی محل میں پہنچی، اسی تخت کو دیکھا تو دیکھا کہ اب اس کے 4 پائے،
تو کہا کہ کل تو اس کے 3 پائے تھے، آج چوتھا پایا بھی آ گیا، تو کہا کہ وہ انگوٹھی جو مالکن نے اس کی لی تھی وہ واپس آ گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ مقام ہے، یعنی خدا بات رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود مقام اتنا بلند ہے۔ اور کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، ہم اگر اپنا کبھی سوچ کے جائزہ لے لیں تھوڑا سا، ہر وقت ہم لوگ ناشکری پہ زیادہ رہتے ہیں، لیکن ہماری جو دوسری طرف ہے سائڈ، جو دوسری، کیونکہ ہم دنیا کے اندر ہے نا، مادی دنیا میں جکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارا مکتب ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بہت خوش نصیب۔ یہ جو جگہ، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بہت بلند لوگ ہیں، بہت ہمارا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے بہت لطیف ہے، بہت اہتمام رکھا ہے۔ خدا خود لطیف ہے، اس کے ہر کام میں نزاکت ہے، اس کے ہر کام میں خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس نے جتنے ہدایت کے لیے لوگ بھیجے سب کو بہترین طریقے سے مزین کر کے بھیجا، صاحب معجزہ بھی ہے، صاحب عصمت بھی ہے، معصوم بھی ہے۔ دیکھا نا آپ نے کیسی کیسی بڑی بڑی ہستیاں، انبیاء سے لے کے ائمہ تک، خود شہزادی کونین تک، کتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ٹھیک ہے، جتنی بھی تمام ہستیاں آئی، بڑے بڑے ان کو القابات دیے، بڑے بڑے ٹائٹل ملے ہوئے، لیکن کسی کو ہیرو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ خدا نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیے انبیاء کو، ائمہ کو، صاحب عصمت ہیں، معصوم ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہیرو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، بلکہ کیا کہہ کے بھیجا کہ اسوہ بھیج رہا ہوں، اسوہ، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا ہیرو میں اور اسوہ میں فرق کیا ہے۔ ہیرو جو ہوتا ہے وہ سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ یہ سارے کام میں کروں گا، تم آرام کرو، تم بیٹھو، تمہاری مشکلات میری مشکلات ہے، میں جنگ میں کروں گا، تم آرام سے بیٹھو، روزہ میں رکھوں گا تمہاری جگہ، ٹھیک ہے، نماز میں پڑھوں گا، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بتائیے کسی نبی نے آ کے کہا کہ میں آ گیا ہوں، تم آرام کرو، میں نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا؟ کہا کسی نے نہیں۔ رسول خدا خود جنگوں میں شریک ہوتے تھے، خود بھی کام کرتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں سب لوگ پتھر اٹھاتے تھے۔ جب کوئی آپ کو کہتا تھا کہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آقا ہیں، تو آپ کہتے تھے نہیں، میں بھی جو کام تم کر رہے ہو میں بھی وہ کروں گا، کیونکہ خدا میرا بھی امتحان لے رہا ہے، خدا چاہ رہا ہے میں بھی کام کروں، ٹھیک ہے۔ تو جو اسوہ ہے، جس کو خدا جس کو اسوہ بنا کے بھیجتا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ آرام کریں، میں کام کرتا ہوں، آپ کی مشکلات ختم ہو گئی میں آ گیا، آپ کی مشکلات ختم ہو گئی، وہ یہ نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا جو مشکلات ہیں ان میں میرے ساتھ کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو اسوہ ہوتا ہے وہ کام کرواتا ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ کے لیے بڑا آسان تھا، وہ جو ان کا عصا تھا اس کو اژدہا بنا دینا، صاحب معجزہ، خدا نے معجزہ دے کے بھیجا ہے، تو ان کے لیے بہت آسان تھا، بہت آسان تھا ان کے لیے معجزہ دکھانا۔ لیکن بنی اسرائیل کی مشکلات کو آ کے انہوں نے ختم نہیں کیا۔ اچھا، جو بنی اسرائیل تھے، جو قوم حضرت موسیٰ کو ملی، قوم بنی اسرائیل، وہ انتظار کر رہے تھے کسی ہیرو کا۔ جیسے آج ہمارے ہاں بھی کچھ ہمارے نادان ایسے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمانے کے امام ہیرو کی طرح سے آئیں گے اور تمام مشکلات کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل بھی ایسے انتظار کر رہے تھے، ہیرو کا جیسے انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ آئے گا، ہماری مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جناب موسیٰ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ تمہاری مشکلات میں تمہاری ذریعے ہی ختم کروں۔ تو اس طرح جو بنی اسرائیل کی مشکلات تھی وہ بڑھ گئی، کیونکہ وہ توقع غلط لگا کے بیٹھے ہوئے۔ تو ہمیں بھی توقع یہ نہیں کرنی چاہیے کہ زمانے کے امام آئیں گے اور مشکلات جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی، نہیں، آپ کو ان مشکلات کے حل کے لیے ان کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا۔ جیسے کربلا میں امام حسین کے ساتھ آپ نے دیکھا 72 شہدائے کربلا، خود ان کے اپنے گھر کی خواتین، یہاں تک کہ جناب سکینہ تک میدان میں اتری۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ جناب سکینہ نے کتنا بڑا امتحان دیا؟ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل
ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جیسے بعض مائیں بچوں کے سارے کام خود کرتی بچپن سے. اس وقت ایسی ہمارے پلٹا کھایا ہے اس نے تربیت میں، جو گھروں کے اندر تربیت ہوتی تھی اس نے پلٹا کھایا کہ اب مائیں سارے کام کر رہی ہیں. بچیاں بڑی بھی ہو جاتی ہیں لیکن کام مائیں کر رہی ہیں. بچیاں رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں اور پھر وہ جا کے وہاں درد سر بنتی ہیں. سسرال والوں کا تو اب ذکر ہی نہیں. سسرال کو کون گھاس ڈالتا ہے؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب تو ذکر یہ ہو رہا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہتے تھے جا کے سسرال کو دیکھنا ہے. اب تو صرف یہ توقع کر رہے ہیں کہ لڑکی آگے بھائی اپنا ہی گھر سنبھال لے. اب تو بات یہاں اتنی نازک ہو گئی ہے کہ اب ساس سسر نندے وہ سب ختم. جھگڑے وہ بہت پرانی بات ہو گئی کہ جب کوئی سوچتا تھا کہ جا کے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، جا کے نندوں کے منہ دیکھ لیں نا. اب تو بھائی کوئی شوہر کو سنبھال لے. کوئی شوہر کے کپڑے استری کرنے کو تیار نہیں ہے، شوہر کے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا ایک بحث بڑی چل رہی ہے، ایک لڑکی نے بھی آگے مجھ سے سوال کیا کہ شریعت میں تو ہے نہیں کام، ہم کیوں کام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کام کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو شریعت میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو تم شادیوں میں کر رہے ہو، وہ بھی تو کر ہی رہے ہو نا. شریعت نے ایسی شادی تو نہیں بتائی، لیکن تم وہ سارے مراحل طے کر کے آئے، وہ سارے کام تم نے کیے جو شریعت میں نہیں تھے. اب جب استری کرنی پڑی آگے کپڑوں پہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا شوہر کو چائے بنا کے دینی پڑی تو شریعت یاد آ گئی. شریعت میں تو یہ کام نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو بات جو ہے وہ اس کی نہیں ہوتی شوہر اور بیوی کے رشتے میں کہ شریعت کہاں ہے، کہاں دیکھی جا رہی ہے. یہاں دیکھا جاتا ہے محبت کتنی ہے. یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ اللہ کے حکم سے یا شریعت کے روح کے اس میں نہیں دائرے میں آ رہے، بلکہ یہ کر رہے ہو تم اپنی محبت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، ایک گھر کو بنانے کے لیے. کیونکہ دونوں کو ساتھ چلنا ہے. اگر ایک کمانے گیا ہے تو دوسرے کا فرض ہے کہ وہ اس کی راحت کا خیال کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں اب ماؤں کا کام کیا ہے؟ جو ہمارے بڑے بڑے علماء اور ہمارے جو روایات ملتی ہیں کہ اصل ماں وہ ہے، حقیقی ماں وہ ہے جو کام کرے نا بچوں کے، بچوں سے کام کروائے. ٹھیک ہے. اب یہ پیدا ہوتے ہی کام نہیں کروانا، یہ وہ تو اس وقت تو بچہ کرے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. جب بچہ 7 سال آپ نے اس کو دینے ہیں. مولا کا جو پیکج ہے ایک، جس میں 3 نکات کی طرف مولا نے اشارہ کیا ہے، 3 مراحل کا ذکر کیا ہے کہ پہلے 7 سال کس طرح سے گزارنا ہے، دوسرے 7 سال بچے کے، پھر تیسرے 7 سال، یہاں تک کہ وہ 21 سال کا جب ہوگا تو پھر وہ آپ کی تربیت کا اس پر پتہ چلے گا کہ جب وہ آپ کے غلام کی صورت میں 21 سال کے بعد اگر مولا کے اصولوں پر عمل کر لیا تو بچہ ایک غلام کی صورت میں آپ کے سامنے آئے، یعنی آپ کی تابعداری کر رہا ہوگا. تو کہا کہ ماؤں کو کیا کرنا ہے؟ کام کروانا ہے. جو مائیں بچوں کے کام خود کرتی ہیں ان کے بچے زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، اور جو مائیں کام کرواتی ہیں ان کے بچے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. عظیمہ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دیکھیے ہم تعریف تو کرتے رہے بی بی کی، ہم نے اپنی مجالس کا موضوع بھی بنایا ان کی ذات اقدس کو، لیکن کیا ہمارے خاندان فاطمی ہے؟ ہماری لائف فاطمی ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کے کہ میں تو پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں جناب فاطمہ زہرا کے طریقے پہ اپنے خاندان کو چلاؤں؟ تو دیکھیں اس طرح تو بات نہیں بنے گی نا کہ ہم دور سے کھڑے ہوئے، جیسے ہمارے پاس حدیث موجود ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ٹھیک ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اب رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ دروازے کے باہر کھڑے نعرے لگاتے رہے اور خوش ہوتے رہے. کیا ہم نے یہی ہے 1400 برس سے کہ اس حدیث پہ ہم نے فقط نعرے لگائے، ہم شہر کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہوئے صرف دروازے کی تعریف پہ تعریف کیے چلے جا رہے ہیں. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اندر آؤ شہر کے.
ٹھیک ہے, اندر آؤ, تمہیں پتا چلے کہ تمہارا مکتب کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. جبھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پاس کیا ہے, کیونکہ ہم صرف باہر کھڑے ہیں. تو آیت اللہ جواد عاملی یہی کہتے ہیں کہ انسان جب جاتا ہے مولا کے حرم میں جاتا ہے, کسی بھی روزے میں جائیں آپ, ماشاءاللہ سب روزے اس وقت جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں, سب کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف. اتنی خوبصورتی ہے, اتنی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے, دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے. تو آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ کوئی آئے, زائر آئے, اور خاص طور پر جو امام رضا کا حرم ہے, وہ صلی اللہ, کہ کوئی آتا ہے, زائر آتا ہے, اور اگر وہ صرف صحن کی زیارت کر کے, اس کی خوبصورتی دیکھ کے, اس کے گنبد دیکھ کے, تعریف کر کے چلا جاتا ہے تو خالی گیا. وہاں سے خالی مت آؤ, جو صاحب قبر ہے وہاں تک پہنچو. ٹھیک ہے, اکثر ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ روزے تک پہنچ جائے, اور روزے تک واقعی پہنچ ہی جاتے ہیں. کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ صاحب قبر تک پہنچے. ٹھیک ہے, بات کیا ہے کہ صاحب قبر تک پہنچو, کیونکہ وہ زندہ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم کسی ایسے کے مرقد پہ نہیں جاتے کہ جس کا دنیا سے رابطہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. ہمارا تو ایمان نہیں ہے. جبھی تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ہم وہاں اذن دخول لیتے ہیں. اذن دخول زندوں سے لیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ٹھیک ہے, تو یہاں بڑے بڑے علماء عرفاء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ جتنا ظرف لے کے جاؤ گے اس حساب سے ملتا ہے. اب دیکھیے ایک واقعہ ملتا ہے, آغا انصاریان کہتے ہیں کہ امام رضا کے حرم کا جو خدام تھا, صلی اللہ محمد وآلہ محمد, وہ سو رہا تھا اور خواب میں اسے مولا نے فرمایا کہ جاؤ فلاں دروازے پہ ہمارے روزے کے سائل آیا ہے. اب وہ گیا اور وہاں جا کے اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں کھڑا, تو اس کی نظر ایک کتے پہ پڑی, اور وہ جیسے ہی ان دونوں کی آپس میں نگاہیں ملی اس نے چلنا شروع کر دیا. اور چلتے چلتے وہ مشہد کی گلیاں اگر آپ نے دیکھی ہو تو ان میں نالیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں سائڈوں پہ, وہاں تک ایک گلی میں گیا, نالی میں اس کا بچہ پھنسا ہوا تھا, اور جا کے اس نے وہ دیکھیں وہ تک پہنچا, ایک حیوان پہنچا امام کے روزے پہ اپنی فریاد لے کے. تو آغا انصاریان نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم اس کتے سے تو کمتر نہیں آپ کے دروازے پہ آئے. مطلب کیا کہ آپ جب ایک بے زبان جانور کو مل رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو آپ کو جتنا ظرف لے کے جاؤ گے, جتنا بڑا ظرف لے کے جاؤ گے اتنا ملے گا. ٹھیک ہے, ہم بہت بڑی بارگاہ میں, لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ جو ہمارے اندر ایک ریسیونگ پاور جو ہے, ریسیو کر رہی چیزوں کو, ہمارے اندر ظرفی جس کو آپ سمجھنے کہتے ہیں کہ ایک طاقت ہے ہمارے اندر جو اوپر سے نازل ہو رہا ہے سب کچھ, اس کو ریسیو کرنے کی. جیسے آپ یہ موبائل دیکھ رہے ہیں نا, اس کے اندر ایک ریسیونگ اینٹینا ہوتا ہے, جو پہلے جب موبائل چلے تھے وہ باہر ہوتا تھا اینٹینا, اب نہیں ہوتا, وہ اب اندر ہوتا ہے. ترقی ہو گئی نا, ٹھیک ہے, لیکن ہے وہ اینٹینا جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے, جو آپ کی کالز آتی ہیں وہ ریسیو کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی ریسیونگ پاور ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا ریسیو کر لیں. ٹھیک ہے, کتنا ہم اس کو لے رہے ہیں. ہر امام کے زمانے میں ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے تھے, لیکن سب کے پاس ریسیونگ پاور نہیں تھی. ٹھیک ہے, جو سلمان کے پاس تھی, جو مقداد کے پاس تھی, جو میثم تمار کے پاس تھی, ٹھیک ہے, کتنے ایسے ہر امام کے زمانے میں لوگ ان کے ساتھ بہت ہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں, مجالس میں دیکھیں ماشاءاللہ لوگ بھرے پڑے ہیں, لیکن زمانے کے امام کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے یہ نہیں پتا. کہ اس وقت جو کرنٹ, اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, اس وقت زمانے کے امام کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے, یہ ہمیں نہیں پتا. دیکھنے میں ہجوم نظر آ رہا ہے, تو یہاں پر یہ یاد رکھیں
کہ اتنا ہمیں اپنے اندر کو وسیع کرنا ہے. جو ہماری شہزادی کی طرف سے جو ہمیں ایک چیز مل رہی ہے کہ اپنے ظرف کو بڑھاؤ. اپنی جو دیکھیں ہماری شہزادی کا جو کام تھا سب سے پہلا وہ یہی کہ آگے عورت کو عزت دی, عورت کے مقام کو بلند کیا. دیکھیں مرد اور عورت میں صرف روح میں کوئی فرق نہیں ہے, فرق جو ہے وہ جسم میں ہے, جسمانی ساخت میں فرق ہے, روح میں فرق نہیں ہے. یعنی جب کمال حاصل کرے گی تو مرد اور عورت کی روح وہاں برابر ہوگی جب کمالات کو ان کے دیکھا جائے گا. ایک خاتون آئی رسول خدا کے پاس, چلے اللہ محمد اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول خدا ہم عورتوں کو تو کوئی ایسا مقام ہی نہیں ملا ہوا. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ نبی نہیں بن سکتی عورت, عورت کے پاس نبوت نہیں, مقام تو مرد کا اونچا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک عورت کے پاس نبوت نہیں ہے لیکن نبیوں کو اللہ نے ماں کے سامنے جھکایا, اور ماں جو ہے وہ ایک عورت ہے. دیکھیں نبی نے کیسا جواب دیا کہ نبیوں کو خدا نے ماؤں کے سامنے جھکایا. میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ ہمارے اپنے بر صغیر پاک و ہند میں کئی 100 کی تعداد میں خواتین ایسی گزری جو ولیاں ہیں, ولی خدا. رابعہ بصری تو آپ سب نے نام سن رکھا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری خواتین. یعنی ولی کس کو کہتے ہیں کہ جو عبودیت کے دائرے میں آ گئے, جیسے کل میں آپ کو بتا رہی تھی بندگی کے دائرے کے اندر ہے, یعنی بندہ ہے خدا کا, یعنی ہر چیز میں دیکھ رہا ہے یہ کھاؤں نہ کھاؤں خدا کیا کہے گا, یہ بولوں نہ بولوں خدا راضی ہے یا نہیں. وہی جو بیوی کی زندگی میں چیز ہائی لائٹ ہے. ٹھیک ہے, جب اگر آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ بھی روحانیت کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں. اب دیکھیے رابعہ بصری جب ایک روز گھر میں اپنے نماز پڑھ رہے اور اپنے مراقبے میں ہیں اور چور گھر میں داخل ہو جاتا ہے, اور چور اس لیے آیا ہے کہ ان کو شہر کے بڑے بڑے امیر لوگ, بڑے توپے نذرانے ان کے پاس آتے ہیں, اور اب اسے یہ تو پتہ نہیں وہ تو خدا کی ولی ہے, جو کچھ آتا ہے وہ تو تقسیم ہو جاتا ہے. اس نے کہا ان کے گھر میں بڑا مال ہو, اور چوری کی نیت سے گھر کا ایک ایک کونا اس نے دیکھا, اس کو کچھ نہیں مل رہا, گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں. رابعہ بصری مراقبے میں نماز پڑھ رہی, اسے غصہ آیا, اس نے کہا جاتے جاتے میں ان کی چادر ہی کھینچی. ٹھیک ہے, اور چادر ان کی کھینچی, لیکن جیسے ہی چادر کھینچ کے نکلنے لگا اندھا ہو گیا اور ہر طرف دیوار نظر آ رہی, اندھیرا ہو گیا. اب رابعہ بصری نے خدا سے دعا کی کہ پالنے والے یہ میرے گھر میں آیا تھا, اسے کچھ نہیں ملا, لیکن میں اسے تیرے در پہ لے کر آ رہی. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, کہ میں اسے تیرے در پر لا رہی ہوں, تو اس کو نور کی وہ تجلی عطا کر کہ جو اس کو منقلب کر دے. شان پہ بلند سے بلند دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس کو بھی اس کی جو ماہیت تھی, بس جیسے یہ دعا کی دعا قبول ہوئی, اور اس کے اندر کی ماہیت جو تھی, جو قلب کی اس کی کیفیت تھی وہ بدل گئی, اور وہ بھی بندگی کے دائرے میں آ گیا. اسی طرح ایک روز رابعہ بصری ان کے پاس 2 درویش آ گئے. اب کھانے کے لیے گھر میں صرف 2 روٹیاں, انہوں نے کہا چلو یہ 2 روٹیاں ان کے آگے رکھ دی جائیں. اتنے میں ایک سائل دروازے پر آ گیا, فقیر آ گیا. اب رابعہ بصری نے دیکھا کہ یہ فقیر زیادہ مستحق ہے, وہ 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے. اب گھر میں کچھ نہیں ہے, لیکن اتنی دیر میں شہر کی ایک رئیس خاتون نے دسترخوان سجا کے بھیج دیا, اور رابعہ بصری نے وہ اٹھا کے اسی طرح مہمانوں کے آگے رکھ دی. یعنی اپنے ظرف کو بڑھانا پڑتا ہے, جیسے جو ہے وہ میں نکال دوں, اگر ٹھیک ہے ظرف بڑھا ہوا کس کا کہ میں اسے چھپاؤں نہ. 2 روٹیاں ہیں
تو وہ سب دے دی، نکال دی. جو ہے، جو آیا، خدا کیا دیکھتا ہے؟ جو آیا آپ نے ایسے ہی دے دیا، ایسے ہی. یہ نہیں کہ میں پہلے اسٹور میں لے گئی، ٹھیک ہے، اس میں سے میں نے اچھا اچھا الگ کر لیا اور لا کے میں نے جو میں نے نہیں کھانا وہ میں نے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس کو کہتے ہیں کہ ظرف آپ کا جب ایسا ہو جائے اس کے اوپر خدا کی تجلی شروع ہو جاتی ہے، خدا کا نور نازل ہونا اس قلب کے اوپر شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ اور ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نور محمد و آل محمد صلوات. دیکھیے کربلا والوں کو دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے. امام حسین کربلا میں کچھ بھی نہیں رکھا، خیام میں کچھ بھی نہیں بچا، علی اصغر تک کو دے دیا، چادریں دے دیں، سب کچھ دیتے چلے گئے. جب آج دنیا حیران ہے کہ کیسے یہ عزاداری، یہ روزے، یہ سب کیسے چل رہا ہے. اتنا دشمن ہے ہمارا جو پابندی لگانے چاہتے ہیں ہماری ماتم پہ عزاداری، لیکن چل رہا ہے نا، کیونکہ امام حسین نے اپنے خیام میں روزے عاشور کچھ نہیں چھوڑا، سب دیتے چلے، دیتے چلے، دیتے چلے. پروردگار یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، میں مالک کسی چیز کا نہیں. تو آخر میں خدا نے کہہ دیا کہ جاؤ حسین، اب یہ ساری خدائی تمہاری. ٹھیک ہے، اب سمجھے آپ لوگ کہ ہمیں یہ مجالس کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، کہ ہمارے ظرف کو کتنا بڑھانا چاہتے ہیں حسین. ہماری شہزادی ہمارے ظرف کو کتنا بلند دیکھنا چاہتا ہے. خود ہمارا چوتھا معصوم اللہم صلی علی محمد و آل قاتل تک کو نواز دے. قاتل سے ملاقات ہو گئی، قاتل ہے علی اکبر کا، لیکن امام اس کی پیاس بجھا رہے، اس کو کھانا کھلا رہے، اس کو سواری دے رہے. وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا. اس نے کہا مجھے پہچان نہیں ہے، مجھے پہچان نہیں رہے، اگر پہچانتے تو یہ سلوک نہ کرتے. تو اس نے آخر میں کہہ دیا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن وہ تیرا ظرف تھا کہ جب ہم تمہارے مہمان بنے تو تم نے کیا کیا، اور یہ ہمارا ظرف ہے کہ جب تم ہمارے مہمان بنے تو ہم نے تمہاری خاطر کیسے کی. لیکن یہ سب جھیلنا اتنا آسان نہیں تھا چوتھے معصوم. نتیجہ کیا بنا؟ اندر ہی اندر امام ختم ہو رہے، ختم ہوتے چلے گئے. اتنی طبیعت نازک ہو گئی، اتنی نازک طبیعت ہو گئی کہ گوشت نہیں دیکھ سکتے. نہ جانے کربلا میں کس طرح لاشیں دیکھے تھے، کربلا میں خون کیسے دیکھا تھا، بابا کا لاشا کس عالم میں دیکھا تھا کہ مدینے کے قصاب جب امام گزرتے تھے گوشت پہ باقاعدہ چھپایا کرتے تھے، کپڑے ڈالتے تھے. ایک شخص تیار کھڑا رہتا تھا امام کے گھر کی طرف نظر کیے کہ وہ خبردار کرے قصاب کو، جیسے ہی امام گلی میں قدم رکھیں وہ خبردار کرے کہ فوراً اپنے قصاب پردے ڈالتے، اپنی دکانوں پہ پردے ڈالتے. ایک مرتبہ امام اچانک وارد ہو گئے اس کوچے میں جس میں قصاب کی دکانیں تھیں. اچانک آ گئے، کسی کو موقع نہ مل سکا کہ وہ پردے کر دے کہ ایک شخص ذبح کرنے کی نیت سے جانور کو لٹا رہا. اب جیسے اس نے امام کو دیکھا وہ چھری پھینک کے کھڑا ہوا. امام نے کہا نہ بھائی، میں نے ذبح کرنے سے منع نہیں کیا، کر ذبح، میں نے منع نہیں کیا. کہا مولا وہ آپ کا گریہ، آپ کی حالت ہم سے برداشت نہیں. جہاں کھڑے تھے نا امام وہیں کھڑے کھڑے کربلا کا رخ کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا مولا مدینے کا جانور بھی میرے بابا پیاسا ذبح نہیں ہوتا، کیونکہ سید سجاد گزرتے ہوئے تاکید کرتے تھے قصاب کو. ایسا منظر دیکھ لیا تھا کربلا میں، اپنے بابا کی پیاس ایسی یاد تھی
قصاب کو کہتے تھے دیکھو 3 مرتبہ پانی پلانا. وہ رو کے کہتے تھے مولا آپ کے جد کی شریعت کے ماننے والے ہیں, مولا 3 ہی مرتبہ پانی پلاتے. مدینے کی گلیوں سے گزر نہیں سکتے تھے. اور عزیزانو آج جب میرے مولا کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا مدینے میں کیا عالم ہوگا. میرا مولا جنازے میں تڑپ رہا ہوگا, ارے میرے بابا کا جنازہ نہیں اٹھا تھا. عزیزانو 2 چیزیں سید سجاد کو کھا گئی, 2 چیزیں ہر وقت زبان کے اوپر. زینب کی چادر, بابا کا لاشا. زینب کی چادر, بابا کا لاشا. یہ 2 چیزیں میرا مولا نہ بھولا. عزیزانو میرا مولا کہتا تھا کہ بابا کائنات میں کوئی مرتا ہے تو 6 چیزیں اسے مل جاتی. میرا مولا کہتا تھا رو رو کے, میرا مولا سجاد, بابا کوئی مرنے والا مرتا ہے 6 چیزیں اسے مل جاتی ہیں. بابا اسے غسل ملتا ہے, اسے کفن ملتا ہے, اسے روئی ملتی ہے, اسے کافور ملتا ہے, اسے جنازے کا جلوس ملتا ہے, اسے دفن کی جگہ ملتی ہے. لیکن سید سجاد رو کے کہتے تھے ہائے میرا بابا, میرے بابا کو اپنے خون کا غسل ملا, اپنے خون سے. عزیزانو میرے مولا کے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں خون بہہ کے نہ گزرا ہو. اس لیے کہا میرے بابا کو خون کا غسل ملا. کہا میرے بابا کے جسم پہ اتنے تیر پڑے کہ جسم کا گوشت روئی کی مانند ہو. پھر کہا بابا کوئی دنیا میں جاتا ہے اس کے جسم پہ کافور ملا جاتا ہے. بابا آپ کے جسم پہ, آپ کے زخموں پہ ریت پھینکی گئی, ریت کا کافور ملا گیا. کیسے میرا مولا, کیسے برداشت کرے میرا مولا. کہا بابا کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کے جنازے میں ایک جلوس چلتا ہے, اس کا جنازہ بڑی شان کے ساتھ اٹھتا ہے, لیکن بابا آپ کا سر نیزے پہ نصب کر کے شہر با شہر پھرایا گیا, تشہیر کی گئی. بابا کیسے برداشت کرے سید سجاد, ہائے میرا مولا. عزیزانو یہ یاد رکھنا کہ آج ہم جب بھی مجلس پڑھتا ہے نا, پوری دنیا میں کوئی بھی ذاکر جب مجلس پڑھتا ہے نا تو وہ رونے والوں سے کہتا ہے رونے والوں تمہارے پہلو میں سید سجاد بیٹھے. ہر جگہ سید ہے, کیونکہ بانی مجلس کے سید سجاد ہے نا. ہر ذاکر یہی کہتا ہے رونے والوں تمہارے پہلو میں سید سجاد بیٹھے. لیکن عزیزانو آج تمہارے پہلو میں سجاد نہیں ہے, آج سجاد تھک کر تابوت میں سو گیا ہے. آج تمہارے پہلو میں کون بیٹھا ہے؟ آج نہیں معلوم کسی کے پہلو میں حسین ہو, کسی کے پہلو میں علی اکبر ہوں گے, کسی کے پہلو میں سکینہ ہوں گی, کسی کے پہلو میں زینب ہوں گی, کسی کے پہلو میں عباس ہوں گے. اس لیے کہ 72 کا ماتمدار, 72 کا پرسہ لینے والا آج دنیا سے جا رہا ہے. آج سینے سے ہاتھ جوڑنا نہ ہوا تھا. میرے الفاظ پہ غور مت کرنا. اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ, اپنے آپ کو کبھی کوفے کے بازار میں لے کے جاؤ, کبھی شام کے دربار میں لے کے جاؤ. جہاں جہاں میرے مولا سجاد کو خون کے آنسو بہانا پڑے وہاں پہنچو. عزیزانو کوفے کے بازار میں چلو گے, معلوم ہے کیا ہوا کوفے کے بازار میں؟ جب قافلہ پہنچا میرے مولا نے کیا دیکھا, ایک نوجوان تلوار گھماتا ہوا آیا, اپنی تلوار کو ایسے گھمانے لگا کہ تمام جو یزیدی فوج کے لوگ تھے وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے. تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا نوجوان؟ یہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا. پتہ ہے کیوں آیا تھا؟ اس نے اپنے باپ کا سر نوک کے نیزہ پہ دیکھا, اس کی غیرت کو گوارا نہ ہوا. ایک بار اس نے تلوار چلانی شروع کی, قاتل حبیب کے پاس آیا, حبیب کے قاتل پہ تلوار چلائی, اپنے باپ کے سر کو چھینا. جانتے ہو لداروں کیا کیا؟ باپ کے سر کو چھینا, نیزے سے اتارا. ایک بار باپ کے سر کو وہ خون سے جو لدا ہوا تھا وہ صاف کیا, خون صاف کیا باپ کے سر سے. باپ کے سر کو پیشانی کو بوسہ دیا, چیخ کے کہ جملہ کہا اس نے, وہ تو جملہ کہہ کے چلا گیا, لیکن تمہارا امام ہتھکڑیوں بیڑیوں میں تڑپنے لگا. اس نے جملہ کہا ارے اس کا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر. ماتم کرتے ہوئے عزیزانو ایسے نہ بیٹھو. جس کا جوان بیٹا موجود ہو. سید سجاد ہتھکڑیوں میں تڑپنے لگے. کہا بابا حبیب ابن مظاہر کا بیٹا حبیب کا سر لے گیا, بابا میں کیا کروں؟ میرے ساتھ زینب و میں کلثوم و رقیہ. بابا میں تو
तलवार भी नहीं उठा सकता। अज़ादारों, आपको मालूम है अब्बास से ज्यादा बहादुर था हमारा चौथा इमाम। बहुत बड़ा जुमला है, अदब के दायरे में कह रही हूँ, अब्बास से ज्यादा बहादुर था, इसलिए कि अब्बास मरने के बाद नो के नेजा पर ज़ैनब का सर न देख सका। जब भी अब्बास का सर नो के नेजा पे लगाया गया, नेजा लचक कर जमीन पर आ गया। आखिर में कहा अब्बास ने, मैं एक शहजादी का खुला सर नहीं देख सकता, लेकिन सलाम करो अपने चौथे इमाम को। करबला से शाम तक अपनी फूफी का खुला सर देखते हुए चला गया। अज़ादारों, शाम के हर चौराहे पर 5-5 लाख का मजमा था, शराबियों का मजमा था। मेरा इमाम देख रहा था, फूफी का सर खुला हुआ था, हथकड़ियों पेड़ियों में मेरा इमाम आवाज दे रहा था, ऐ मेरी फूफी, क्या तू वही है जिसकी माँ का जनाजा शब की तारीकी में उठा था? आज 5 लाख का मजमा तेरे सर को देखने के लिए आ रहा है। बस अज़ादारों, मेरा बीमार इमाम, अपने बीमारों के लिए दुआ मांग लेना, इसलिए कि मीर अनीस ने कहा था कि बीमार को ग़िज़ा और न दवा देते हैं, बीमार को ग़िज़ा और न दवा देता है, सोते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। ये मेरा बीमार इमाम, जरा सी आंख लगती थी जंजीर हिला दी जाती थी। अज़ादारों, मालूम है बस आखिरी जुमले हैं, कौन है सैयद सज्जाद? मालूम है जब करबला पहुंचा मेरा मौला, करबला पहुंचकर आवाज दी, चचा अब्बास, बाजू कटवा कर खोले से गिरना आसान है। आवाज दी, भैया अली अकबर, सीने में पर्ची खाना आसान है। आवाज दी, कासिम, लाशा पामाल करवाना आसान है। तुम्हें मालूम है करबला के लाशें तड़पने लगे, आवाज आई लाशों से, अगर तीर आसान है, नेज़े आसान है, तो मुश्किल क्या है? कहा मुश्किल ये है कि माँ जैसी फूफी को खुले सर बाजारों में देखना, दरबारों में देखना, ताजिया नहीं खाना। अज़ादारों, मालूम है आपको क्या अलग हो गया था ताजिया ने खाकर? सैयद सज्जाद का शिमर मलूम कहता था, ताजिया ने मारो, ताजिया ने मारो। यजीद के फौजी कहते थे, कहाँ मारे? मातम करते हुए अज़ादारों, इस जुमले पे पुरसा जरूर देना सैयद सज्जाद को। शिमर मलूम कहता था, मारो, फौजी कहते थे, कहाँ मारे? इसकी पुश्त पर जगह नहीं है, इतना खून रस रहा है। बस अज़ादारों, मातम करते हुए, पुरसा देते हुए, इमाम मोहम्मद बाकर के हमरा ताबूत उठाया जब मोमिनीन ने, अज़ादारों में मुझे यकीन है मेरा मौला ताबूत में तड़प रहा होगा। अरे मेरे बेटे बाकर, तुमने मुझे गुस्ल दे दिया, मेरा बाबा को गुस्ल न मिला, तुमने मुझे कफन दे दिया। अरे मेरे बाबा को कफन न मिला, अरे मेरा बेटा मुझे लेकर जा रहा है दफनाने। मैं करबला में कैसा बेटा था, अपने बाप को दफना न सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आने वाले हमारे इस खलील से इबादत को कबूल फरमा। आज बुलंद करके सब मिल के आमीन करें। परवरदिगारा, हमारी आवाज़ों को ज़माने के इमाम की खिदमत में पहुँचा दे, हमारे पुरसे को कबूल फरमा। परवरदिगारा, इन आवाज़ों के सदक़े में आज जितने बीमार हैं, बीमारी करबला के सदक़े में सबको शिफा अता फरमा। परवरदिगारा, हमारे बच्चों को सलामत रखना, हमारे जवानों को सलामत रखना। परवरदिगारा, हमारी बच्चियों के नसीब बुलंद फरमाना, साहिब खाना का सब अज़ाब बिछाना मंसूर फरमा, इनके घर से तमाम वबाओं बलाओं का खात्मा फरमा, हमारे बच्चों के मुक़द्दर बुलंद फरमा। परवरदिगारा, हमारे बच्चों को ज़माने के इमाम की अताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक दुनिया में रहे, दामन सैयदा हमारे हाथ में रहे। परवरदिगारा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील